رسالت نعرہ حیدری در محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. ایک صلوات مباہلے والی پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. مباہلہ میں جو آج مباہلے کا ہم دن منا رہے ہیں، تو آج کیا ہوا؟ آج مباہلہ کے میدان میں دلائل نہیں جا رہے. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. آج مباہلے کے میدان میں دلائل نے نہیں جانا، کچھ چہروں نے جانا. ہائے ہائے کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی. جیسے چہرے جانے ہیں جو اللہ کی توحید پہ پیغمبر جیسی ہستی، جی کلام کیسے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کس وزن کا کرنا ہے، مخاطب کیا ہے، دلیل کیا دینی ہے. پیغمبر جیسی ہستی تقریباً 3 دن تک دلائل دیتے رہے پیغمبر. اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا سورہ آل عمران کی، اس آیہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ الْعِلْمُ. اے پیغمبر یہ ابھی بھی سٹل آپ سے محاجہ کرتے ہیں، یعنی ابھی بھی دلیل مانگتے ہیں جبکہ علم آ چکا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جبکہ پیغمبر جیسی ہستی دلیل دے چکی ہے، یعنی علم آ گیا ہے، پھر بھی ابھی تک یہ قائل نہیں ہوئے. تو مجھے لگتا ہے یہ آیت کا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کتاب کافی نہیں ہے. کتاب ابھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب تو دلائل دے چکی. اب اگلے مرحلے میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دلائل دیں گے نہیں، دلیل بن کے آئیں گے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اور بات بھی ہے لا الہ الا اللہ کی. معاملہ ہے توحید کا، اور توحید کا معاملہ تو ساری کائنات میں اصل معاملہ یہی ہے. 1,24,000 انبیاء آئے اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے. پیغمبر اکرم نے جو پہلا میسج دیا وہ بھی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ ہی پہ تو ساری بحث تھی. وہ مخاطبین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے دلائل تو دیے، لیکن ابھی تک ان کے لیے لا الہ الا اللہ ثابت نہیں ہوا. بس دلائل سے لا الہ الا اللہ ثابت نہیں ہوا. اس لیے اب ایسے کسی کی ضرورت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساری کائنات کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ میدان مباہلہ میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نور تمہیں چند چہروں کے اندر نظر آئے گا. سبحان اللہ. ہر محمد و آل محمد صلوات. تو بس یہ جو تم سے محاجہ کر رہے ہیں، یہ علم کے آ جانے کے بعد اب آیت اگلے مرحلے میں کیا کہتی ہے؟ قل، ان سے کہہ دو
تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. آپ سے پوچھتا ہوں، ہے جی آپ سب سے پوچھتا ہوں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے رشتے بننا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے رشتے بنانا انسان کا کام ہے. آیت یہ بتا رہی ہے کہ آج اللہ ہی ان رشتوں کا انتخاب اللہ نے رشتوں کا انتخاب کیا ہے. پیغمبر آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، اور اپنی جانوں کو لے آؤ. اب اللہ نے فری ہینڈ دے دیا. اللہ کو اعتماد تھا تو فری ہینڈ دیا. کہ جو حکم دے رہا ہوں میری مشیت کے مطابق اس پہ عمل ہوگا. تو لے آؤ اپنے بیٹوں کو. پیغمبر نے نگاہ کی تو بیٹوں کے 2 مصداق نظر آئے، ایک حسن تھے ایک حسین. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد اور اب مجھے اگلے مرحلے میں یہ بھی کہنے دیجئے، آج جو لوگ جا رہے ہیں ان کو آپ جس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں اس اینک کو ذرا چینج کیجئے. اس کا نمبر بھی چینج کرنے کی. آج محمد بن عبداللہ نہیں میدان مباہلہ میں جا رہے، آج علی ابن ابی طالب نہیں میدان میں جا رہے، آج حسن حسین بن علی نہیں جا رہے، آج فاطمہ بنت محمد میدان میں نہیں جا رہی. اس لیے کہ آج دلیل بن کے جانا ہے لا الہ الا اللہ کی. تو بس ایسا ہو کہ ان کو دیکھو تو تمہیں نور خدا نظر آ جائے، تمہیں اس نور کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. بس آج جو جا رہے ہیں، محمد کتاب مجسم جا رہی ہے، علی قرآن ناطق جا رہے ہیں، فاطمہ عصمت کی کان جا رہی ہے، حسین ہدایت کا چراغ جا رہا ہے، اور حسن عقل مجسم میدان میں. اور چہرے دیکھنے والے نے یہ کہا روزانہ 2 چہرے تو دیکھتا تھا، ایک مصطفیٰ کا چہرہ اور ایک علی مرتضیٰ کا چہرہ. نہیں، اب جب یہ جا رہے ہیں آج میدان مباہلہ میں تو آج مصطفیٰ نہیں جا رہا، قرآن کی حقیقت جا رہی ہے. آج گود میں حسین نہیں ہے، ان الحسین مصباح خدا و سفینہ تو نجات. یہ ہدایت کا چراغ جا رہا ہے. ہدایت بھی اپنے آپ کو روشناس کروانے کے لیے، دنیا میں بتانے کے لیے کہ میں قرآن ہوں. ہدایت کو ضرورت ہے حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. آج حسن جا رہے ہیں کس طرح؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کان العقل رجلا، اگر ساری کائنات کی عقل مجسم ہو جائے کسی انسانی شکل کے اندر تو لکان الحسن، حسن کو دیکھ لو تمہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. مرحبا مرحبا. آج کون جا رہا ہے درمیان میں؟ درمیان میں وہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی اب اللہ کے فرمان کے مطابق پیغمبر اکرم نے فاطمہ زہرا کا انتخاب کیا. یہاں پہ زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کرنا چاہوں گا، غالباً آیت اللہ وحید کا جملہ ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کا درمیان میں ہونا، ایک طرف نبوت ہو ایک طرف امامت ہو، تو درمیان میں بیوی کا وجود گویا نبوت و امامت کے درمیان برزخ کی کیفیت ہے. گویا فاطمہ زہرا ہے کہ جس کے وجود سے دنیا کو نبوت کی حقیقت بھی سمجھ میں آئی اور ولایت کی حقیقت بھی دنیا کو. سبحان اللہ، کیا بات. مرحبا مرحبا. سبحان. اسی لیے دیکھنے والے نے کہا یا معشر النصارى، عیسائیوں سنو، انی لارا وجوہن، آج میں چہرے دیکھ رہا ہوں.
دو چہرے تو روز دیکھتا تھا، نہیں آج کیفیت اور ہے. ہائے ہائے. اور یہ چہرے ایسے ہیں کہ جہاں کہیں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا حقیقت کیا بات ہے. ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے پھر تعارف کروانے کے لیے پوچھا گیا کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ اس لیے کہ یہ گلدستہ اکٹھا ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. یا علی یا علی یا علی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ان کا محور کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ کو پہچانو گے تو بنوہا بھی سمجھ میں آئے گا، بالوہا بھی سمجھ میں آئے گا، سبحان اللہ. اور ابیہا بھی سمجھ میں آئے گا. ایک سلام یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا. آج چہرے دیکھ رہا ہوں. لو انا یشاء اللہ، اگر آج اللہ چاہے، ان یزیل جبلا من مکانہ، اگر اللہ چاہے تو آج پہاڑ کو ہٹا دے گا اپنے مقام سے. لازالہ، اللہ ہٹا دے گا اس پہاڑ کو، پہاڑوں کو، بہا، ان چہروں کی وجہ سے. ابھی تو دعا مانگی ہی نہیں ہے اور یہ اقرار کر لیا کہ آج. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. کیا بات. اور سنو نصارا، لا یبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ فلا تباہلوا وتہلکوا. بس آج مباہلہ نہ کرنا، قیامت تک کوئی عیسائی زمین کے اوپر باقی نہیں رہے گا. لہذا اس کو اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ آج معاملہ دلائل کا نہیں ہے، آج مجسم حقیقت بن کے آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی دلیل بن کر وہ چہرہ ایک تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نورانیت اتنی تھی کہ یہ اللہ کے نور کا مظہر بن کر میدان مباہلہ میں جب پہنچے تو جو دشمن ابھی تک قائل نہیں ہو رہا تھا اس نے کم از کم یہ مان لیا کہ یہ چہرے ایسے ہیں کہ اس کائنات کے اندر تصرف کیا. سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک بات اور کروں، آیت کا تیسرا حصہ شاید آپ نے نہ سنا ہو یہ پہلو. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ نجعل بہت اہم ہے یہاں پہ. اس کا معنی کیا کریں گے؟ ہم جعل کریں گے. نجعل، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم لعنت بھیجیں گے؟ جی، فنجعل لعنت اللہ، ہم بھیجیں گے لعنت علی الکاذبین. عزیز گرامی، یہ لعنت بھیجنا ترجمہ درست نہیں ہے. جاؤ جا کے قرآن سے پوچھو کہ یہ جعل کس معنی میں آتا ہے. قرآن جواب دے گا جعل کا معنی ہے خلق، جعل کا معنی ہے انشاء، جعل کا معنی ہے بنانا، جعل کا معنی ہے ٹو میک، جعل کا معنی ہے ٹو کریٹ. جب آپ کریٹ ترجمہ کریں گے تو آج فنجعل کا ترجمہ کرتے ہوئے ذرا غور کیجئے گا. پیغمبر نے جو دعوت دی، دعوت یہ تھی کہ ہم لعنت کو کریٹ کریں گے. کیا بات ہے. بنی لعنت پہلی بھی آج تک. کیا بات ہے. ہم لعنت کو، ایک ہے لعنت ہو، لعنت تم پر. آج زبان سے لعنت نہیں ہوگی، لعنت خلق ہوگی، اور جس پہ آئے گی وہ لعنت نہیں آئے گی، عذاب الہی ہے. سمجھ آئیے کیا بات ہے. قبلہ سبحان اللہ. ونجعل لعنت اللہ، واہ. پس ہم بنائیں گے
ہم نازل کریں گے خدا کی لعنت، ہم کریٹ کریں گے. قرآن نے کہا ہے جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمت اور نور کو قرار دیا ہے، یعنی خدا نے خلق کیا ہے. یا جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب نکل گئے دریا سے ساری مصیبتیں پلٹ کے جب پہنچ گئے کنارے کے اوپر، تو اب لفظ قرآن یہ ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے ایسے ہی ایک الہ بنا دو جیسے پچھلے والوں نے الہ بنائے ہوئے تھے. تو موسیٰ نے گھبرا کے کہا یا قوم انکم تجہلون، جاہل کے جاہل ہے کہ ابھی بھی الہ کو پوجنے کے لیے تمہیں بتوں کی ضرورت ہے. تو اب الہ بنانے کا خدا تو تھا، قوم موسیٰ کو یقین تھا کہ خدا ہے، بس اس کے باوجود بھی اب اجعل کا معنی یہ ہے بنا دو. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آج ہم لعنت کو بنائیں گے پیدا وجہ دیکھیں، میدان مباہلہ سے پہلے اس پارٹی کو یقین تھا کہ ہم سچے ہیں، ادھر تو تھے ہی سچے جی. اور قرآن نے مختلف انداز سے اس بحث کو فرمایا ہے. یہ لفظ صدق جو ہے سچائی، یہ بہت مفصل بحث ہے. قرآن کریم میں تقریباً 153 ٹائمز یہ لفظ مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے. میں چند ایک صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے ارشاد فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو. یا ارشاد فرمایا وہ جو پہلا مرحلہ تھا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے خطاب کن سے کیا ہے؟ اللہ نے خطاب کن سے کیا ہے؟ سچوں سے کیا ہے. مقابل پہ سچے تھے، لیکن ایک طرف ایک سچا تھا، ایک طرف فرشتے سچے تھے. تو اللہ نے امتحان لیا، کہا اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ والے اسماء کیا ہیں، ان اسماء کی حقیقت تم. اس کا مطلب ہے ایک مرحلہ ہے جھوٹا ہونا، ایک مرحلہ ہے سچا ہونا، لیکن سچوں میں سچا ہونا یہ اور منزل ہے. آج وہ آئیں گے جو سچائی کا مظہر اور محور ہے. آج ان کی صداقت کی ضرورت ہے جو کائنات کی اس صداقت کو ثابت کریں کہ اس کائنات کے اندر سوائے خدا کے کوئی اور معبود نہیں ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ان کنتم صادقین، ایک مرحلے پہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. لہذا اس صدق کو مختلف انداز سے قرآن نے بحث فرمایا ہے. ایک مرحلے پہ جا کے فرماتا ہے یہ بار بار سوال کرنے کے بعد اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ، اگر سچے ہو تو یہ بتا دو، اگر سچے ہو تو یہ بات کرو، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیا بات، یعنی کہ اگر تم سچے ہو، نہیں فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم سچائی کے دلیل نہیں لا سکتے، یہ سچے ہیں جو سچائی کا معیار ہے. لہذا جتنا سچوں کے قریب جاؤ گے سچائی کے تم قریب چلتے جاؤ. صلوات پر محمد و آل بس آخری ایک نقطہ، اور وہ کیا ہے؟ صدق یعنی حقیقت، سچائی یعنی جو خلاف واقع نہ ہو. انسان جو عقیدہ بیان کر رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں صدق.
صدق کا ایک معنی ہے اخلاص، صدق کا ایک معنی ہے وفا، لائلٹی. ایک صدق کا معنی جو ہے وہ اہل لغت نے کیا ہے، وہ ہے صدق ہی سے ہے صدق، تصدیق کرو. اس صدق کا ایک معنی یہ ہے تصرف کما تشاء، جو چاہتے ہو تصرف کرو. اللہ اکبر. جو چاہتے ہو وہ تم انجام دو. اب قرآن ایک مرحلے میں سورہ قمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ماشاءاللہ قبلہ. جب میں زور لگا نہیں سلام ایک نعرہ بھی سے لگا. سننے والی بات فی مقعد صدق، یہ آخری منزل ہے. مقعد کہتے ہیں مجلس کو، بیٹھنے کی جگہ، قعود کی جگہ. فی مقعد صدق، یہ جو صادقین ہوں گے یہ کہاں پہ ہوں گے؟ سچائی کی مسند پر ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ سچائی کی مسند کہاں پہ ہے؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ مطلق کے قریب ہے. اب جو قریب جا سکتا ہے وہ منزل صدق پر ہوگا. جو عند ملیک مقتدر پہنچے گا وہ مقام صدق پر ہوگا. بس مختصر میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب آج کیا ہے؟ آج لعنت کریٹ کرنی ہے، آج لعنت بھیجنی ہے. میں عرض کروں، روایت یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے جب اللہ کے حکم پر، اللہ کے آرڈر پر اپنے رشتہ داروں کا انتخاب کیا. یہ کون محمد ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا. محمد کو رشتوں سے نہ پہچانو، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اور وہ محمد جو لیکن خاتم النبیین ہے. محمد کو دیکھنا ہے تو ختم نبوت کی اینگل سے دیکھو، ختم نبوت کی اینک سے دیکھو. محمد کو دیکھنا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسالت کے. بس جو محمد کر رہا ہے اپنے ارادے سے نہیں، اللہ کی مشیت سے. وہ محمد جو کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. آج ارشاد قدرت ہو رہا ہے بیٹوں کا انتخاب کرو. مصطفیٰ آج بیٹوں کا انتخاب کرو، آج بیٹی کا بھی انتخاب کرو، آج اپنی جان کا بھی انتخاب کر لو کہ کون ہے وہ نظرہ سے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی مسند پر فائز. لہذا آج جو گلدستہ جا رہا ہے یہ خالی پنجتن پاک نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ ایسا نورانی گلدستہ جا رہا ہے کہ اگر یہ پہنچ گیا اور ہاتھ انہوں نے اٹھا لیے، پیغمبر نے نکلتے ہوئے یہ کہا اذا دعوتم الیہ، اے میرے ساتھ، میرے عزیزوں، میرے جان نثاروں، میری زندگی کا تسلسل. اب میں جا رہا ہوں میدان مباہلہ میں. میری خواہش یہ ہے کہ میں دعا کروں، تم آمین فَأَمِّنُوا، آمین کہنا. مسلمان، کیا پیغمبر کی دعا پہ اعتماد نہیں ہے کہ پیغمبر کو کسی کے آمین کی ضرورت ہے؟ نہیں، آج آمین کی ضرورت ہے. پیغمبر دعا کریں گے، یہ آمین کہیں گے. جب پیغمبر دعا کریں، یہ آمین کہیں تو یہ کائنات بھی اپنے مرکز سے باقی نہیں.
بے شک بے شک صلوات پر محمد لہذا آج مباہلہ ہو گیا. آج کاذبین کے مقابلے میں کون آ گئے؟ سچے آ گئے، صادقین آ گئے. لہذا کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. ہائے 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 کیا بات ہے خیر کمال لفظ ہے سچوں کے ساتھ. واہ واہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے اور سچے سچوں کے ساتھ. واہ